بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ تھیوڈورا اور دیشیا کو اپنے گھوڑے پر بٹھائے سریر باب العاج سے ہپوڈروم میں داخل ہوا۔ تھیوڈورا اور دیشیا کو ایک جگہ عورتوں کے اندر بٹھانے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو میدان سے باہر لے کر جا رہا تھا کہ ایک طرف سے یوسف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا، آپ تھیوڈورا اور دیشیا کو اپنے ساتھ یہاں کیوں لائے ہیں؟ مقابلے کے بعد میدان میں آنے والی سب عورتوں کی کڑی نگرانی میں میدان سے باہر جانے دیا جائے گا۔ ملکہ آئرین کا خیال ہے کہ تھیوڈورا چونکہ ہپوڈروم کے مقابلے دیکھنے کی انتہائی شوقین ہے، اس لیے اگر وہ قسطنطنیہ میں کہیں روپوش ہے تو یہ مقابلہ ضرور دیکھنے کے لیے آئے گی، لہٰذا مقابلوں کے بعد میدان سے نکلتے وقت عورتوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے میدان کے سب دروازوں پر کارکن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ملکہ آئرین ہر صورت میں تھیوڈورا کو گرفتار کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ اب بھی موقع ہے، آپ اگر دیشیا نہیں ہیں تو تھیوڈورا کو ضرور اس میدان سے نکال کر گھر چھوڑائیں گے۔ میدان میں آ کر بیٹھ چکے ہیں لیکن ابھی ملکہ آئرین نہیں آئی، اس لیے مقابلے شروع ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اگر تھیوڈورا پکڑی گئی تو آپ بھی دھر لیے جائیں گے اور جس مقصد کے تحت آپ قسطنطنیہ میں وارد ہوئے ہیں وہ ادھورا اور ناتمام ہو کر رہ جائے گا۔ میری مانے تو تھیوڈورا کو اس میدان سے نکال کر گھر چھوڑائیں۔ سریر نے اپنے گھوڑے کی باگ یوسف کو تھماتے ہوئے کہا، یوسف تم نے بالکل درست کہا، ذرا میرے گھوڑے کی باگ پکڑو، میں تھیوڈورا اور دیشیا کو یہاں پر لاتا ہوں، پھر گھوڑے پر بٹھا کر انہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ اس لیے کہ یہاں اس میدان میں سریر کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ ایک آدمی بھاگا بھاگا سریر کے قریب آیا اور سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، جلدی کیجیے، میرے ساتھ آئیے، آپ کو نسی فورس نے بلایا ہے۔ سریر نے مایوسی کے انداز میں یوسف کو دیکھتے ہوئے کہا، تو میرا گھوڑا باہر جا کے باندھو، میں اس جوان کے ساتھ جاتا ہوں۔ یوسف بھی پریشانی کے عالم میں گھوڑے کو لے کر چلا گیا۔ سریر اس جوان کے ساتھ ہو لیا۔ سریر جب نسی فورس کے پاس گیا تو اس نے اٹھ کر سریر سے مصافحہ کیا۔ سریر نے دیکھا کہ نسی فورس کی بائیں طرف وہی بلغاری ہن سردار سرسیم بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس کے چہرے پر زخموں کے داغ تھے، سر پر زنجیروں والا خود تھا، پیشانی کے کچھ اوپر اور ناک طوطے کی طرح نوکدار اور خمدار تھی۔ نسی فورس نے خود ہی سریر سے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے غم گسار ہن سردار سرسیم ہیں، یہ تمہارے بہت ہی معترف ہیں۔ پھر نسی فورس نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے کڑیل جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بھی ملو، اس کا نام جرمانوس ہے، تمہارا مقابلہ اصل میں مقابلہ اسی سے ہوگا، تم دونوں آج کسی اور سے مقابلہ نہیں کرو گے، چند چھوٹے مقابلوں کے بعد تم دونوں کا فیصلہ کن مقابلہ ہوگا، جو جیتے گا اسے ملکہ آئرین فاتح قرار دے گی۔ سریر نے آگے بڑھ کر جرمانوس سے مصافحہ کیا، جبکہ جرمانوس تکبر اور تفخر میں وہیں پر بیٹھا رہا تھا اور اس نے سریر کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے اسے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ سریر کی طرف بڑھا دیا۔ اتنے میں نسی فورس نے اپنے جرمانوس کے قریب ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سریر سے کہا، بیٹھ جاؤ تھریس، ابھی مقابلے شروع ہونے میں کچھ دیر ہے، میں نے تمہیں میدان میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا، تمہارے گھوڑے پر تمہارے پیچھے شاید 2 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سریر نے فوراً کہہ دیا، ان میں سے ایک میری بیوی اور دوسری بہن ہے۔ نسی فورس نے اس بار جرمانوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جرمانوس مقابلوں کے ساتھ ڈھال کے بجائے گرز استعمال کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے بھی گرز کا ہی انتخاب کیا ہے، تم گرز چلا لو گے نا؟ سریر نے ایک عزم میں کہا، گرز چلاؤں گا اور ایسی چلاؤں گا کہ یادگار رہے گی۔ نسی فورس کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ملکہ آئرین اور قسطنطنیہ کے اسقف اعظم کی میدان میں داخل ہونے کی اطلاعات آئیں۔ سب لوگ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی نشست پر ہی ملکہ آئرین کے ہاتھ سے اشارہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مقابلے شروع ہو گئے۔ کافی دیر تک دوسرے اور خوفناک مقابلے ہوتے رہے، جن میں کئی تیغزن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کی لاشیں باب الموت کے ذریعے باہر نکال دی گئیں۔ جیتنے والوں کو بھاری انعام دینے کے بعد آئرین کے اشارے پر نسی فورس نے سریر اور جرمانوس کو میدان میں اترنے کا اشارہ کیا۔ سریر اور جرمانوس دونوں اٹھ کر میدان کے وسط میں آ کر کھڑے ہوئے۔ سونے کی تشت میں سجے ہوئے انہیں ہتھیار پیش کیے گئے۔ دونوں نے اپنے پاس اپنی اپنی تلوار رکھی اور باقی پیش کیے جانے والے ہتھیاروں میں سے انہوں نے ایک ایک گرز اٹھا لی۔ ڈھال اٹھا کر سریر پیچھے ہٹا اور اپنی تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے وہ انتہائی وجد میں دعا مانگ رہا تھا، رب عظیم مجھے توفیق دے کہ اس میدان میں تیرے نام کا بول بارہ کروں، مولا کریم یہ میرے عمل کے امتحان کا وقت ہے،
تو غار ہیرا سے پھوٹنے والے اپنے نور کے طفیل مجھے سرخرو رکھنا۔ الہی میری مدد فرما کہ میں اس ابلیس کو جو موت کی صورت میں میرے سامنے کھڑا ہے اسے پچھاڑ دوں۔ مجھے استطاعت دے کہ میں اس فائل شر و ظلمت اور شیطان مجسم کو یوں بے بس کر کے رام کر لوں جس طرح رات کی تاریکی سحر کے سامنے لاچار و بے بس ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا ختم کر کے سریر آگے بڑھا اور جرمانوس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ جرمانوس اس وقت تک اپنے جسم پر زرہ اور سر پر خود کو خوب جما کر درست کر چکا تھا۔ اس کی چمکیلی آنی کڑیوں والی زرہ پر چمڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جس پر انابی رنگ کا کلر ہوا تھا۔ جرمانوس نے اپنا گرز کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، تم نے پچھلے سبت کو جس آدمی کو شکست دی تھی، میں اسی شکست کا انتقام لینے تیرے مقابل اس میدان میں آیا ہوں۔ ڈر اس وقت سے جب لوگ تیری لاش اٹھا کر اس میدان سے باہر لے کر جا رہے ہوں۔ سریر نے اپنے سامنے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، میں ان موت جیسے دھمکاووں میں اترنے والا نووارد نہیں ہوں۔ میں تیرے جیسے ابلیس کی گماشتوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ تیری آنکھیں اس وقت چندیائیں گی جب میں اپنی تلوار سے تیرے لیے صحرائے محشر برپا کر کے رکھ دوں گا۔ جرمانوس نے اپنا گرز تولتے ہوئے کہا، دیکھ میں تجھ پر وار کرنے کی ابتدا کرتا ہوں، پھر تجھے خبر ہوگی کہ کون کسے زیر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ سریر کے سر کو ہدف بناتے ہوئے جرمانوس نے اپنی پوری قوت سے اپنا گرز کو گھما کر سریر کو ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن جرمانوس اس وقت دنگ رہ گیا جب سریر نے اس سے کہیں بہتر انداز میں اپنا گرز گھمایا اور جرمانوس کے گرز پر اپنا گرز مار کر اسے دور کر دیا۔ جرمانوس تیزی سے اپنا آپ سنبھال کر لگاتار سریر پر دوسرا وار کرنا چاہتا تھا کہ سریر نے اس سے بھی تیزی سے اپنا گرز گھمایا اور جرمانوس کے سر کا نشانہ بنا کر مارا۔ جرمانوس نے سر سے تھوڑی ہی دور سریر کا گرز روکا، لیکن سریر کی ضرب ایسی کاری اور زوردار تھی کہ جرمانوس کا گرز درمیان سے پچک کر رہ گیا۔ پھر گویا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ صحرا نشین، وہ عرب، وہ بدو قضادار بن کر جرمانوس پر نازل ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایمان کی چمک اور اس کی آنکھوں میں طوفان اور نزا کا عالم طاری کر دینے والی کیفیت تھی۔ جرمانوس سریر کے حملوں سے بوکھرا کر رہ گیا۔ اتنے تیز حملوں سے دم کے دم میں سریر نے جرمانوس کو اپنے سامنے الٹے پاؤں بچنے کی خاطر چکر لگانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے طوفانی حملوں سے یوں احساس ہوتا تھا جیسے بپھرا ہوا کوئی دریا ہو جو کناروں سے باہر بہہ نکلا ہو۔ اس نے جرمانوس کی ساری ہوس کو خام میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے حملوں سے یوں آوازیں اٹھنے لگی تھیں گویا کہ خاموشی کی نبض پر تیز ہتھوڑے برسنے لگے ہوں۔ باد و قرب کے سارے فاصلے طے کر کے سریر جرمانوس پر اولوں کی طرح برس رہا تھا۔ اچانک سریر نے جرمانوس پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کے ہاتھ سے اس کا گرز چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سریر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا گرز روکا اور اپنی تلوار سے جرمانوس پر حملہ کر دیا۔ سریر کی تلوار جرمانوس کے شانے پر گری اور اس کی آہنی زرہ کی کئی کڑیاں کاٹ کر ضرب لگاتی چلی گئی۔ جرمانوس کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ کر گر گئی اور وہ سریر کے سامنے لاچارگی کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ سریر نے تحکمانہ انداز میں کہا، جاؤ یہاں سے سلامت نکل جاؤ۔ میں تمہیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا لیکن میں نے تمہیں معاف کیا۔ جرمانوس چپ چاپ چلا گیا۔ سریر نے اپنے چہرے سے آنی خود کو ہٹا کر دیکھا۔ قسطنطنیہ کے لوگ اچھل کود کر اس کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ سریر نے پھر اپنے چہرے پر نقاب ڈالی۔ اتنے میں نسی فورس 2 جوانوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ پہلے اس نے سریر کو نقدی کی ایک تھیلی پیش کی جو اس کی فتح کا انعام تھی۔ اس نے رازداری سے کہا، تم ابھی میرے ساتھ چلو، تمہیں ملکہ آئرین نے بلایا ہے، تم سے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ سریر نے کہا، آپ کو خبر ہے میرے ساتھ میری بیوی اور بہن اس شہر میں اجنبی ہیں۔ میرے طرح اس آپ کے ساتھ چلے جانے سے انہیں تکلیف ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان دونوں کو گھر چھوڑاؤں، پھر بے فکر ہو کر واپس آتا ہوں۔ نسی فورس نے کہا، تمہارا کہنا درست ہے، تم ان دونوں کو اپنے ساتھ گھوڑوں پر بٹھا کر مردوں والے دروازے سے باہر لے جاؤ۔ تھیوڈورا کی تلاش کے سلسلے میں دروازوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، لہٰذا عورتوں والے دروازے سے باہر جانے میں کافی دیر لگ جائے گی۔ میں اپنے ان دونوں آدمیوں کو دروازے پر بھیجتا ہوں، یہ دونوں محافظوں سے کہہ دیں گے کہ وہ تمہیں روکے نہیں۔ جلدی واپس لوٹ آنا، میں میدان سے باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ آئرین کے پاس لے کر چلوں گا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، اب زیادہ دیر نہ لگانا۔ نسی فورس واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں جوان اس دروازے کی طرف چلے گئے جس میں سے سریر نے باہر نکلنا تھا۔ میدان کے باہر سے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سریر چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے کی طرف سے اسے یوسف آتا ہوا دکھائی دیا۔
وہ سریر کے گھوڑے کی باگ پکڑے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ سریر نے اچانک مڑ کر دائیں طرف کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ تھیوڈورا اور دیشیا بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ تھیوڈورا اپنا چہرہ ڈھانپے ایسے انداز میں چل رہی تھی جیسے اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ پاس آ کر تھیوڈورا نے اپنی شیریں آواز میں مسرور کر دینے والے انداز میں پوچھا، آپ اب تک کیوں کھڑے ہیں؟ میں آپ کو مقابلہ جیتنے کی مبارکباد دیتی ہوں۔ سریر نے کہا، وہ دیکھو سامنے یوسف میرا گھوڑا لا رہے، وہ آئے پھر ہم چلتے ہیں۔ مقابلہ جیتنے کے بعد تک میں تم دونوں سے متعلق سخت فکر مند تھا، لیکن اسی فورس سے گفتگو کرنے کے بعد اب میں مطمئن ہوں۔ اتنی دیر تک یوسف بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ سریر نے اس سے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، تم بر وقت میرا گھوڑا لے آئے ہو؟ یوسف نے پوچھا، نسی فورس آپ کو نقدی کی تھیلی دینے کے بعد آپ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ بڑا خطرناک انسان ہے، اس سے بچ کر رہیے گا۔ سریر نے کہا، اس نے صرف ملکہ آئرین کا ایک پیغام پہنچایا ہے۔ تھیوڈورا نے چونک کر پوچھا، کیسا پیغام؟ میرے خیال میں یہ دونوں آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھے تلاش کرنے پر مامور کر دیں۔ سریر نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ نسی فورس مجھے ابھی اپنے ساتھ ملکہ کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں تم دونوں سے متعلق فکر مند تھا، کیونکہ تمہاری تلاش کی وجہ سے عورتوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں نے نسی فورس سے کہا کہ میرے ساتھ میری بیوی اور بہن بھی ہے، میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ مان گیا ہے، بلکہ دروازے کی طرف اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بھی بھیج دیا ہے تاکہ وہاں مجھے کوئی روکے بھی نہیں۔ تھیوڈورا نے کہا، آپ اپنے چہرے سے خود کا نقاب تو ہٹا دیجئے۔ سریر نے کہا، ابھی نہیں۔ پھر ایک زکن کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور تھیوڈورا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم دونوں بھی آؤ، بیٹھو اور چلیں۔ سریر نے پہلے تھیوڈورا کو اور پھر دیشیا کو اپنے پیچھے بٹھایا اور گھوڑے کو اس نے ایڑ لگا دی۔ دروازے پر نسی فورس کے آدمی پہلے ہی کھڑے تھے۔ ان کے کہنے پر دونوں محافظوں نے سریر کو جانے دیا اور وہ تھیوڈورا اور دیشیا کو لے کر موت کے اس میدان سے نکل گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ نسی فورس اپنے چند محافظوں کے ساتھ ہپوڈروم سے باہر سریر کا منتظر کھڑا تھا کہ مچھیروں کی بستی کی طرف سے سریر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہی نسی فورس اپنی بھگی میں بیٹھ گیا۔ ایک محافظ نے آگے بڑھ کر سریر سے اس کا گھوڑا لیا اور اسے بھگی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ سریر بھگی میں بیٹھ گیا اور سائس نے گھوڑوں کو ہانک دیا۔ بگھی کے آگے پیچھے مسلح محافظ بھی اپنے گھوڑوں کو ہانک رہے تھے۔ نسی فورس شارع اوسط، سینٹ لارنس کے گرجے، قسطنطین کے چوک، سمسن کے شفا خانے، اگسٹس کے چوک کے پاس سے گزرتی ہوئی قسطنطنیہ کے بادشاہوں کے قدیم محل قصر بلاسر کے سامنے آ کر رکی۔ نسی فورس سریر کے ساتھ بگھی سے اترا اور محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے ایک کمرے کے سامنے دونوں رک گئے۔ نسی فورس کے وہاں ایک کو اندر جا کر اپنے آنے کی اطلاع کرنے کو کہا اور دونوں وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ لوٹا اور دونوں کو اندر جانے کے لیے کہا۔ سریر جب نسی فورس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے طلائی تخت پر ملکہ آئرین بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر تاج تھا جس کی جواہرات سے آویزاں پوشاک نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے پیچھے بلکان کی وادیوں سے آئے ہوئے کچھ مغنی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہبانج کی ہلکی ہلکی دھنوں میں یونان کے اوجو اروج اور روم کے جاہو جلال کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ملکہ آئرین نے انہیں اپنی سیاہ سخن کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور سارے مغنی اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ملکہ آئرین کے ہاتھ کے اشارے سے نسی فورس اور سریر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور دونوں ملکہ کے سامنے چمڑے کی دبیز نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سریر اس کمرے کی شان و شوکت کا جائزہ لینے لگا جس کے فرش پر اوپر تلے کئی قالین بچھا کر اسے خوب نرم کر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر مختلف رنگ کے حریری پردے سمندری موجوں کی طرح لہریں لے رہے تھے۔ چھت پر شیشے کا چاندی کا کام کیا گیا تھا اور وہاں لٹکتے فانوس کی روشنی شیشے اور چاندی میں منعکس ہو کر کمرے کے اندر ایک طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اس ڈوبتی ابھرتی روشنی میں جب پردے لہراتے تو احساس ہوتا جیسے وہ کوئی ماورائی ماحول ہو۔ کمرے کے دیواروں پر چھوٹی سندل مشعلیں جل رہی تھیں جن کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سریر کمرے کا جائزہ لیتے لیتے چونک پڑا کیونکہ اس کے کانوں میں ملکہ آئرین کی آواز پڑی تھی۔ اس نے سریر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آج جرمانوس کو شکست دینے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جرمانوس کو قسطنطنیہ کا ناقابل تسخیر دیو سمجھا جاتا تھا۔ یوں جانو کہ تم نے اپنی طاقت اور مہارت سے ایک مضبوط پہاڑ کو گرا مارا ہے۔ کیا تمہیں خبر ہے میری ایک بیٹی ہے جس کا نام تھیوڈورا ہے؟ سریر نے مؤدب ہو کر کہا، ہاں میں نے سن رکھا ہے، آپ کی تھیوڈورا نام کی ایک بیٹی ہے۔ آئرین نے کہا،
تھیوڈورا کو اس کے باغی خیالات اور رویے کی وجہ سے میں نے وادی غلطہ کے ایک قدیم قلعے میں بند کر رکھا تھا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے لیے تھیوڈورا کو تلاش کرو۔ اگر تم نے اس کو ڈھونڈ لیا تو میں تمہیں اس قدر نقدی اور زر و جواہرات دوں گی کہ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے روزگار کی فکر سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور سنو، تھیوڈورا ایک بلند قامت، پرکشش جسم اور انتہائی خوبرو لڑکی ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں اسے تم سے بیاہ بھی دوں گی، لیکن ایسی صورت میں تمہیں قسطنطنیہ چھوڑنا ہوگا۔ شادی کر کے تم اسے جہاں بھی لے جاؤ گے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بولو، کیا تم اس کام کے لیے آمادہ ہو؟ اور کیا تم میرے لیے تھیوڈورا کو تلاش کر سکو گے؟ سریر نے کہا، آپ کی خاطر میں تھیوڈورا کو ضرور تلاش کروں گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کام کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیا مجھے اس امر کی اجازت بھی ہوگی کہ اس کی تلاش کے سلسلے میں جب مجھے ضرورت ہو تو میں قسطنطنیہ کے جس گھر کی چاہے تلاشی لے سکوں؟ آئرین نے کہا، تمہیں اس کی اجازت ہے، تم قسطنطنیہ کے ہر سردار کے گھر کی ضرورت کے وقت تھیوڈورا کو تلاش کر سکتے ہو۔ اور سنو، تھیوڈورا کو اس قدیم قلعے کی قید سے نکالنے والا کوئی ایک ہی شخص ہے، لیکن تم اس سے محتاط رہنا۔ وہ انتہائی طاقتور، خطرناک، پراسرار اور محب انسان ہے۔ اس نے اکیلے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تھیوڈورا کو قید سے نکال باہر بھاگا۔ رات تھیوڈورا کے ساتھ اس نے اسٹوڈین کی خانقاہ میں بسر کی تھی۔ جب قلعے کے محافظوں کو خبر ہوئی کہ تھیوڈورا بھاگ گئی ہے تو اس کا پیچھا کرتے کرتے خانقاہ کی طرف گئے، لیکن اس افریت نما نوجوان نے سارے محافظوں کو تحقیق کر دیا اور خانقاہ سے بھی تھیوڈورا کو لے بھاگا۔ اس کے بعد میں نے میتھیوس اور اس کے دو نایاب جنگجوؤں کو تھیوڈورا اور اس کے ساتھی کی تلاش کرنے پر مامور کیا۔ اس کے ساتھ میں نے خانقاہ کے اس راہب کو بھی لگا دیا تھا جو اس کو جوان کو پہچانتا تھا، لیکن اس نے میتھیوس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی۔ آئرین رکی، پھر اس نے سریر کی گود میں نقدی کی ایک تھیلی پھینکی اور کہا، اس تھیلی میں قیمتی زر و جواہرات ہیں، میں اس سے تمہاری اس مہم کی تکمیل چاہتی ہوں۔ اگر تم کو اس کے علاوہ اور نقدی، مسلح افراد، قوت یا کسی اور شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک نیسی فورس سے کہو، یہ تمہارے لیے ہر چیز، ہر امر کا انتظام کر دے گا۔ تھیوڈورا کو تلاش کرنے کی اس مہم کو شروع کرنے سے قبل اگر تمہاری کوئی شرائط ہو تو کہو، میں تھیوڈورا کو گرفتار کرنے کی خاطر ہر جائز و ناجائز شرط ماننے کو تیار ہوں۔ سریر نے کہا، میری کوئی شرط نہیں، میں تھیوڈورا کو تلاش کروں گا اور ہر صورت میں اسے آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ میں اس افریت نما جوان کو زندہ پکڑنے کی کوشش کروں گا اور اسے پاوے زنجیر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے لیے آپ سے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کروں گا۔ ہاں، جو کچھ آپ اپنی رغبت اور خوشی سے دیں وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا اور اسے میں قبول کر لوں گا۔ ملکہ آئرین نے کہا، اب تم جاؤ اور اپنے کام کی ابتدا کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نیسی فورس کے ساتھ اٹھ کر سریر باہر آیا۔ قصر سے باہر نکل کر نیسی فورس نے سریر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی تو میں بلا بھیجوں گا۔ نیسی فورس اپنی بھگی میں بیٹھ گیا۔ سریر نے اس کے محافظ سے اپنا گھوڑا لیا اور سوار ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر شاہراہ اوسط کی طرف دوڑا دیا۔ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے پکارا، سریر، سریر! اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روک لیا۔ اسے پکارنے والا نیسی فورس تھا۔ سریر اپنا گھوڑا موڑ کر جب وہاں آیا تو نیسی فورس بھگی سے نکل کر باہر کھڑا تھا۔ اس نے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح ملکہ آئرین نے تمہارے ساتھ ایک عہد کیا ہے، ایسا ہی ایک کام میں بھی تم سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس موضوع پر کسی اور دن تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن تم ابھی میرے ساتھ چلو، میری حویلی بھی دیکھ لینا، وہیں کھانا کھانا اور پھر کر اسی وقت دوبارہ میری حویلی آ جانا۔ تمہارے آنے تک میں اپنے چند آدمیوں کو بھی وہاں جمع کر رکھوں گا اور تم سے ملکہ آئرین سے بھی کہیں زیادہ اور اہم کام لینا چاہتا ہوں۔ گھوڑا محافظ کو دے دو اور میرے ساتھ چلو۔ سریر کچھ کہے بغیر گھوڑا محافظ کو تھما دیا اور نیسی فورس کے ساتھ وہ اس کی بھگی میں داخل ہو گیا۔ سائس نے گھوڑوں کو ہانک دیا اور بھگی نیسی فورس کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نیسی فورس کے ہاں تھوڑی دیر قیام کرنے اور وہاں اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد سریر جب شاہراہ اوسط پر ہوتا ہوا ہپوڈروم کے سامنے آیا تو 3 سوار جو اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے اس کی راہ روک کر کھڑے تھے۔ اس وقت شام رات میں ڈھل چکی تھی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، تو رات گہری ہو گئی تھی۔ ثانیاً سردی کے باعث بھی گلیوں کوچوں اور سڑکوں پر ویرانی چھا رہی تھی
اور پھر ہپوڈروم جیسے وسیع میدان کے قریب کوئی بھی نہ تھا، اس لیے جہاں سریر کی راہ روکی گئی تھی وہاں اور زیادہ ویرانی تھی۔ سریر نے گرجتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور کیوں میری راہ روکی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہماری تلواریں تم پر موت کی گہری نیند سلا دیں گی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ سریر نے اپنی تلوار کھینچی اور لرزہ طاری کر دینے والے لہجے میں کہا، رب عظیم کی قسم، تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تم لوگ اگر 6 بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں ریوڑ کی طرح ہانک کر رکھ دیتا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا سارا اطمینان تمہارے دکھ تمہارے غم میں بہا دوں گا۔ اس چاندنی اور تاریک رات میں تمہارے چہروں کو خون آلود کر دوں گا۔ اپنے گھوڑوں کو ایک طرف کر لو ورنہ ان اندھیروں میں تمہارے غرور کی آگ، تمہارے تشدد کا طوفان اور تمہارے کبر و نخوت کی خواہشوں کو مان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں ایسے سلوک کا عادی نہیں ہوں، تو میرا ذوق جنگ آوری نہ دیکھو۔ سریر کے تنبیہ کرنے پر بھی جب وہ نہ ہٹے تو ایک دم سریر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اپنے پہلی بار میں اس نے ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر وہ آندھی طوفان بن کر مڑا اور دوبارہ حملہ آور ہوا اور دوسرے کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ جس وقت سریر تیسرے کا خاتمہ کرنے کو اس کی طرف بڑھا تو کسی جانب سے کسی آڑ میں چھپے ہوئے کئی سوار نکلے اور انہوں نے سریر پر تلوار کی دستوں اور ڈھالوں کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ سریر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ نیم بے ہوشی کی سی حالت میں اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ سریر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے میں پایا جو چھوٹا سا تھا اور ہر شے سے خالی تھا۔ سریر اس کمرے کے سیم زدہ فرش پر پڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا ایک ہی چوبی دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ اس کا پورا جنگی لباس اس کے بدن پر تھا اور اس کا خود اس کے سر سے گر کر فرش پر پڑا تھا، تاہم اس کی ہتھیاروں والی پیٹی غائب تھی۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون اسے کس غرض کے تحت اس کمرے میں بند کر کے گیا ہے۔ چند ثانیوں تک شاید وہ کچھ دیر قبل اپنے اوپر گزرے لمحات کو یاد کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ کھیل گئی۔ پھر وہ سرعت کے ساتھ حرکت میں آیا۔ فرش پر پڑے ہوئے اپنے خود کی طرف اس نے اپنی پیٹھ کر لی اور جس رسی سے اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اسے اس نے خود کے تیز کناروں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد اس نے رسی کاٹ ڈالی، پھر دونوں ہاتھوں پر بھی رسیاں اس نے علیحدہ کر کے اپنے خود میں ڈال دیں۔ ساتھ ہی اس نے زور سے پکارا، کوئی ہے؟ سریر کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر اور کمرے میں بکھر کر رہ گئی اور کسی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ 3-4 بار پکارنے کے بعد سریر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں جلتی ننھی سی مشعل کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کمرے میں ایک روشن دان اور ایک کھڑکی تھی اور وہ دونوں بند تھے۔ اچانک سریر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر لے کر گیا، کیونکہ کوئی کمرے کا دروازہ باہر سے کھول رہا تھا۔ شاید اس کے پکارنے پر کوئی ادھر آیا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک مسلح جوان اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، یہ آوازیں تم نے دی تھی؟ سریر نے کہا، ہاں میں نے پکارا تھا، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ اس جوان نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سریر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر تھے اور ایک ہاتھ اس نے اپنا خود سے تھام رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھلا۔ اس بار 2 جوان اندر داخل ہوئے۔ ایک کے پاس پانی سے بھرا چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ اور مٹی کا ایک پیالہ تھا، دوسرا اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار اور ڈھال لیے اس کے ساتھ تھا۔ جس جوان کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے سریر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شرافت سے پانی پی لینا، کوئی شرارت نہ کرنا ورنہ میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ سریر نے کہا، تم احمق اور ڈرپوک ہو، میرے دونوں ہاتھ میں پشت پر بندھے ہوئے ہیں، پھر میں کیوں تم دونوں سے ٹکرا کر اپنی موت کو آواز دوں گا؟ اس نے تلوار لہراتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، اسے پانی پلاؤ۔ دوسرے جوان سے مشکیزے سے پیالہ بھرا اور سریر کے منہ سے لگا دیا۔ سریر پانی پی گیا اور احسان مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ جب وہ مشکیزے سے مٹی کے پیالے میں پانی انڈیل رہا تھا تو سریر برق رفتاری سے برق کے کوزے کی طرح حرکت میں آیا۔ پلک جھپکتے میں اس نے اٹھ کر اس نے اپنا خود اس جوان کے منہ پہ دے مارا جو تلوار تانے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ سریر نے فوراً اس کی تلوار چھین کر اس کی گردن کاٹ دی۔ پانی پلانے والا جوان سراسیمہ اور بدحواس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے دروازے سے باہر بھاگنا چاہا لیکن سریر اس سے قبل ہی وہاں پہنچ گیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ڈھال اٹھا لی اور پانی پلانے والے کی طرف قہر آلود انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، شور کرنے کی کوشش نہ کرنا
ورنہ یاد رکھو جس طرح میں نے تمہارے ساتھی کو کاٹ کے رکھ دیا ہے تمہیں بھی کاٹ دوں گا. جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتانا. پانی پلانے والے نے لرزتے کانپتے کہا. تم مجھے قتل مت کرنا. جو کچھ تم پوچھو گے میں سچ سچ بتا دوں گا. سریر نے تلوار لہراتے ہوئے پوچھا. مجھے یہاں کون لایا ہے؟ یہ حویلی کس کی ہے؟ اور مجھے لانے کا کیا مقصد ہے؟ پانی پلانے والے نے کپ کپاتے ہوئے کہا. یہ حویلی جرمانوس کی ہے. اسی نے اپنے خادموں کے ساتھ اس وقت ہپوڈروم کے قریب تم پر حملہ کیا تھا جب تم نسیفورس کی حویلی سے نکل کر ماہی گیروں کی بستی کی طرف جا رہے تھے. آج کا مقابلہ ہارنے کے بعد تم سے رشک اور حسد کرنے لگا تھا اور اس نے تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ چند روز تک تمہیں اپنی حویلی میں بند رکھے گا اور جب تمہاری گمشدگی کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا. سریر نے پوچھا. جرمانوس اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا. جس کمرے میں ہم اس وقت کھڑے ہیں اس کے سامنے ایک کمرہ ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہے. سریر نے پھر پوچھا. اس حویلی میں اس وقت کتنے مسلح جوان ہوں گے؟ اس نے شاید سوچنے اور گننے کے بعد کہا. اس وقت اس حویلی میں جرمانوس سمیت کچھ افراد موجود ہیں. سریر آگے بڑھا اور اس کی بھی گردن کاٹ دی. پھر اس نے دونوں مرنے والوں کی کمروں سے خنجر نکال لیے اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کمرے سے باہر کھڑے ہو کر سریر نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا. جہاں وہ کھڑا تھا وہاں ایک لمبی قطار میں کئی کمرے تھے جن کے سامنے ایک چھت دار راہداری جنوب کی طرف جاتی تھی اور اس راہداری کے خاتمے پر ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی. سریر نے خود سر پر جمایا. پھر وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال اور دونوں خنجر لیے دبے پاؤں اس راہداری پر ہو لیا جو جنوب کی طرف چلی گئی تھی. اس کمرے کے کنارے پر سریر رک گیا جس میں روشنی ہو رہی تھی. پھر اس نے اوٹ میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا. اس نے دیکھا کہ اندر لکڑی کی بڑی سی بھدی میز تھی جس پر 6 مسلح جوان آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. ان میں سے ایک جرمانوس بھی تھا. سریر نے دیکھا کہ میز پر اس کی تلوار ڈھال اور ہتھیاروں کی چرمی پیٹی تھی. سریر نے نشانہ لیا اور تاک کر یکے بعد دیگرے 2 خنجر پوری قوت سے کمرے کے اندر پھینکے. خنجر اپنے نشانے اور ہدف پر جا کر لگے اور جرمانوس کے 2 ساتھی فرش پر گر گئے. ابھی کمرے میں خنجر لگنے والوں کی آہوزاری کے باعث سراسیمگی ہی پھیلی ہوئی تھی کہ سریر نے قریبی پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اسے بھی جرمانوس کے تیسرے ساتھی پر دے مارا. پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ بھی چکرا کر فرش پر گر گیا. اس وقت تک جرمانوس اور اس کے بچنے والے 2 ساتھی سنبھل کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اپنی تلواریں سنبھال لی تھیں. جرمانوس ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اندر اپنے دونوں ساتھیوں کو حالات کا جائزہ لینے کو باہر بھیجا. جو ہی ان دونوں میں سے ایک کمرے سے باہر نکلا اوٹ میں کھڑے ہوئے سریر نے ان پر تلوار برسا دی اور وہ کٹ کر رہ گیا. دوسرا خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا لیکن سریر نے اوٹ سے باہر نکل کر اس کا تعاقب کیا. اس پر بھی اس کی تلوار گری اور اسے ڈھیر کرتی چلی گئی. اپنی خون آلود تلوار لہراتا ہوا سریر ستون کے پیچھے کھڑے جرمانوس کی طرف دیکھا اور سریر کو وہاں دیکھ کر جرمانوس کا رنگ پیلا پڑ گیا. تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اوٹ سے باہر آتے ہوئے اس نے غراتی آواز میں کہا. یہاں سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ میں اس 4 دیواری میں تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا. سریر نے اپنے پورے وحشی پن میں کہا. میرے ساتھ ایسی گفتگو تو نہیں کر رہا. تیرے اندر کا خوف تیرے باطن کا کرب اور وحشت بول رہی ہے. یاد رکھو ہپوڈروم میں تجھے شکست دینے کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا لیکن یہاں میری تلوار تم پر پورے جبر کے ساتھ برسے گی اور ایسی برسے گی کہ تجھے خاک و خون کرتی چلی جائے گی. جرمانوس شاید سریر پر پہلے حملہ آور ہو کر کچھ فوائد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا اس طرح وہ اپنے اندر کی خوف و کرب پر قابو پانا چاہتا تھا. اس نے فوراً آگے بڑھ کر سریر پر حملہ کر دیا. سریر نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روک لیا. پھر اس نے جوابی حملہ کیا جو ایسا تیز اور بھیانک تھا کہ جرمانوس کو دھکیلتا ہوا ایک کونے میں لے گیا. دشمن کی اس کچھاڑ میں سریر شاید زیادہ دیر ٹھہرنا نہ چاہتا تھا. جرمانوس کو کمرے کے کونے میں لے جا کر اس نے واقعی اپنے پورے جبر کے ساتھ اپنی تلوار برسائی اور ایسی برسائی کہ جرمانوس خون میں نہاتا ہوا فرش پر گر گیا. سریر نے وہ خون آلود تلوار جرمانوس کے اوپر ہی پھینک دی. میز پر پڑی ہوئی اپنی چرمی پیٹی اس نے اپنی کمر سے باندھ لی. اس میں اس کی تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے. اس کمرے سے باہر آ کر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا. ہر طرف ہرسو خاموشی اور سکوت تھا. ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد سریر نے حویلی کے استبل کا رخ کیا. وہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور زین کے ساتھ اس کی ڈھال بھی لٹک رہی تھی. سریر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال وہیں استبل میں رکھ دی. اپنے گھوڑے کو کھول کر وہ اس پر سوار ہوا اور جرمانوس کی حویلی سے باہر نکل گیا. رات کافی جا چکی تھی. سریر نے سیوس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی. دروازہ جب کھلا تو سیوس سامنے کھڑا تھا.
اس نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا، تم نے اتنی دیر کر دی؟ کہاں رہے؟ ہم اتنے فکر مند تھے، گھر میں تمہارے نہ آنے کے باعث ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تھیوڈورا اور ڈیشیا ابھی تک تمہارے کمرے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تھیوڈورا انتہائی فکر مند تھی، وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کہیں دھوکہ نہ کیا ہو۔ سریر نے کہا، میں گھوڑا استبل میں باندھ لوں، پھر پورے حالات آپ کو سناتا ہوں۔ سریر اندر داخل ہوا، گھوڑے کو استبل کی طرف لے کر گیا۔ دروازہ دوبارہ بند کر کے جب اس کمرے میں داخل ہوا جو سریر کے زیر استعمال تھا، تو وہاں تھیوڈورا اور دیشیا پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھیوڈورا نے سیوس کو دیکھتے ہی پوچھ لیا، کون تھا؟ کیا تھریس سے متعلق کوئی خبر نہیں آئی؟ سیوس ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو بیٹی، سریر خود آ گیا ہے، وہ اپنا گھوڑا استبل میں باندھ رہا ہے۔ تھیوڈورا کا غم، دکھ، انتظار اور فکر مندی اس کی گہری دل فریب مسکراہٹ میں بہہ گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ بیچاری سیوس سے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اتنے میں سریر کمرے میں داخل ہوا۔ سریر جب سیوس کے ساتھ بیٹھ گیا تو تھیوڈورا نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب لوگ یہاں اس قدر فکر مند تھے، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میری ماں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے اتنی رات گئے تک آپ کو کیوں روکے رکھا تھا؟ سریر نے کہا، تمہاری ماں نے مجھے نہیں روکے رکھا، میں ایک اور جگہ گیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے لے کر گئے تھے اور 2-1 روز تک میرا خاتمہ کر دیتے۔ تھیوڈورا کے چہرے سے ساری دل فریبی، ساری چمک جاتی رہی۔ سریر کے الفاظ سن کر وہ بیچاری احساس تشنگی اور شکست ذات کا شکار ہو گئی تھی۔ روتی ہوئی آواز میں اس نے سریر سے پوچھا، کون آپ کو لے کر گیا تھا؟ کون سا فاقو بدبخت ہے وہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ جواب میں سریر نے ملکہ آئرین سے ملاقات، نسی فورس کے ہاں کھانا کھانے اور اس کے دوبارہ بلانے، جرمانوس کے آدمیوں کا اس پر حملہ اور جرمانوس اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے اس کی حویلی سے بھاگنے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ تھیوڈورا نے غصے اور خفگی کی حالت میں کہا، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جرمانوس آپ سے ہارنے کے بعد اس قدر گھناؤنا فیل کر سکتا ہے۔ اسے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو ان سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ زندہ بھی ہمارے لیے مصیبت اور خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ میری ماں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے میری تلاش کے سلسلے میں آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ نسی فورس نے کل آپ کو کیوں بلایا ہے؟ سریر نے لاپرواہی سے کہا، اس نے بھی کوئی کام ہی سونپنا ہوگا، کل جب میں اسے ملوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب سب اٹھو اور آرام کرو۔ تھیوڈورا، دیشیا اور سیوس سب اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سریر لباس تبدیل کر کے بستر میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔